الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ تم دنیا کی زندگی کو فوقیت دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. ہم تمام لوگ دنیا کی زندگی میں مگن ہیں، یہ بات جانتے ہوئے کہ ہم نے یہاں ایک مختصر وقت کے لیے پڑاؤ کرنا ہے، تھوڑی مدت کے لیے رہنا ہے. یہ مدت اوس عمر امت محمدیہ کی 60 سال، 1 سال سے لے کر 60 یا 100 یا 120، اس سے زیادہ تو نہیں. ریکارڈ بن جاتا ہے کہ یہ آدمی 137 سال زندہ رہا. زیادہ سے زیادہ کتنا جی لے گا؟ 150-200 سال. اس سے بڑی عمر بھی کسی نے پائی ہے. پرانی امت میں نوح علیہ السلام 950 سال توحید کی دعوت دیتے رہے. ان کی عمریں زیادہ تھیں لیکن ہماری عمریں کم کر دی گئیں. اس مختصر مدت میں رہنے کے لیے انسان کو گاڑی بھی چاہیے، مکان بھی بہترین چاہیے، صوفے سیٹ بھی چاہیے، بستر بھی چاہیے. بعض لوگ باتھ روم کا سامان اٹلی سے منگواتے ہیں، اور مکان میں سب سے گندی جگہ وہ باتھ روم ہے جہاں مجبوری میں انسان جاتا ہے، خوشی سے نہیں. بیڈ روم میں خوشی سے جائے گا، آرام کرے گا، لیکن باتھ روم میں مجبوری میں جائے گا. اس میں بھی ایسی شاندار سیٹنگ، ٹائلیں اٹلی سے منگوا کر لوگ لگاتے ہیں. یہ دنیا ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو فوقیت دیتے ہو. آخرت کیا ہے؟ 2 میٹر جگہ، کچی، پختہ نہیں. آگ سے پکی ہوئی کوئی چیز، اینٹ وغیرہ قبر میں استعمال کرنا جائز نہیں.
ایک بادشاہ نے کسی شخص سے کہا تجھے جگہ چاہیے؟ کتنی چاہیے؟ اچھا بھاگ، جتنا فاصلہ تو طے کرے گا وہ جگہ میں تجھ کو دے دوں۔ اب وہ شخص بھاگنے لگ گیا، بھاگتا بھاگتا تھک گیا، پھر دل میں لالچ آئی کہ تھوڑا سا اور بھاگوں، تھوڑی سی اور جگہ مل جائے گی۔ اس لالچ میں، جب زیادہ کی لالچ میں بھاگنے کی کوشش کی، دل کا دورہ پڑا، وہی مر گیا۔ اس کو قبر کی جگہ دی گئی، اس کی جگہ میں سے قبر کی جگہ دی گئی۔ بادشاہ کہنے لگا اس کو بس اتنی ہی جگہ درکار تھی اور نہیں۔ کتنی جگہ آپ زمین خرید لیں، کہاں جائے گی وہ جگہ؟ بیٹا، بیٹی، اگر وہ نہیں تو دوسرے رشتہ دار۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کے ساتھی ہیں، دنیا میں چھوڑ جاتے ہیں۔ کون دنیا میں چھوڑتا ہے؟ بیٹا، باپ، ماں، بیوی۔ قبرستان میں جاتے ہیں، قبر میں ڈال کر واپس چلے آتے ہیں، دنیا میں چھوڑ گئے۔ مال دوسرا ساتھی ہے، پہلا اہل و عیال کہ دنیا میں ہی چھوڑ گئے۔ اور بعض تو ایسے بدبخت ہیں، یہ جو کرونا وائرس کی وبا پھیلی، باپ کو وائرس ہو گیا، باپ اس بیماری سے مر گیا، بیٹے نے باپ کی میت وصول کرنے سے انکار کر دیا کہ اگر گھر میں لائیں گے اس کا وائرس ہمیں بھی لگ جائے گا۔ اللہ پر یقین نہیں، وائرس پر اتنا ایمان ہے کہ گھر میں لائیں گے ہمیں بھی لگ جائے گا، لہٰذا میت وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ لوگوں کو کہا پھینکاؤ اس کو قبر میں۔ یہ پہلا ساتھی ہے دنیا کا۔ بیوی، کسی نے دیکھا کہ شوہر مر جائے تو بیوی بھی کہے کہ میں بھی قبر میں ساتھ ہی اپنے شوہر پہ جاتی ہوں۔ ماں جو کتنا پیار کرتی ہے اپنی اولاد سے، کبھی ماں بھی اپنے بیٹے کی قبر میں داخل ہوئی کہ میں بھی ساتھ جاؤں گی۔ ماں نے یہ تو کیا ہے کہ خیمہ قبر کے اوپر لگا لیا، لیکن قبر کے اندر جانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں، اکیلا جائے گا انسان۔ مال جتنا مرضی کما لیں، وارث آئیں گے مال تقسیم کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انسان اپنے مال سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا وارثوں کے مال سے پیار کرتا ہے۔ صحابہ بڑے حیران پریشان ہوئے، اللہ کے نبی، کوئی آدمی اپنے مال سے پیار نہ کرے، وارثوں کے مال سے پیار کرے، یہ کیسے ہو سکتا؟ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کا مال تو وہ ہے ما قدمت لغد، جو اس نے آگے بھیج دیا۔ اللہ کے نبی گھر میں تشریف لائے، بکری وغیرہ ذبح ہوئی تھی، آپ پوچھتے ہیں کچھ باقی بچا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگی ہاں اللہ کے نبی یہ باقی بچا۔ فرمایا نہیں، باقی وہ بچا ہے جو تم نے تقسیم کر دیا، یہ تو ہم کھا لیں گے، کھانے کے بعد اس کا فضلہ بن جائے گا، یہ نہیں بچا، یہ تو ہم نے کھا لیا، استعمال کر لیا، فائدہ اٹھا لیا، باقی وہ بچا ہے جو ہم نے لوگوں کو، غریب
تقسیم کر دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان کا ایک مال تو وہ ہے جو اس نے کھا لیا، پہن کر بوسیدہ کر لیا دنیا میں، اور وہ جو اس نے آگے بھیج دیا وہ اس کا مال ہے، اور جو بچ گیا وہ وارثوں کا مال ہے۔ اب بتلاؤ کہ تم وارثوں کے مال سے زیادہ پیار کرتے ہو یا اپنے مال سے؟ اگر اپنے مال سے پیار کرتے تو زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، جیسے صدیق اکبر نے کیا۔ حضرت عمر دل میں کہنے لگے کہ اللہ کے نبی نے آج اپیل کی ہے، میں ابو بکر کو پیچھے چھوڑ دوں گا، آج اس سے سبقت لے جاؤں گا۔ گھر گئے، مال اکٹھا کیا گھر کا، آدھا تقسیم کر کے نبی کی خدمت میں اور آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ گئے۔ اللہ کے نبی کے پاس جب پہنچے، پوچھا عمر کیا لائے؟ کہا اللہ کے نبی گھر میں سے جو کچھ تھا میں نے اکٹھا کر کے تقسیم کر دیا، آدھا گھر والوں کے لیے اور آدھا آپ کی خدمت میں۔ اتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ آپ نے اپنے ساتھی سے پوچھا ابو بکر تم کیا لے کر آئے ہو؟ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی جو کچھ گھر میں تھا سب لے آیا۔ پوچھا ماں ابقیت لہم، تیری بچیاں ہیں، تیرے بچے ہیں، اہل و عیال ہیں، ان کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑا، کچھ نہیں چھوڑا۔ یہ لوگ تو اپنے مال سے محبت کرتے تھے جن کو آگے بھیج رہے ہیں، اور ہم وارثوں کے مال سے محبت کر رہے ہیں کہ گن گن کر جمع کرتے ہیں بینک کے اندر۔ بڑی مشکل سے اگر دین کے لیے خرچ کرنا پڑ جائے، بڑی مشکل سے ایک آدھ نوٹ نکال کر دے دیتے ہیں، وہ بھی احسان کرتے ہیں انتظامیہ مسجد پر کہ دیکھو میں نے 1000 روپے دیا تمہیں، اور وارثوں کے لیے کتنا چھوڑا؟ وہ بینک اکاؤنٹ سے پتہ لگتا ہے کہ بابا جی جب فوت ہوئے اتنے لاکھ اتنے کروڑ روپے اس کے بینک سے نکلے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو فوقیت دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر بھی ہے، باقی رہنے والی بھی ہے۔ تیسرا ساتھی اعمال ہے۔ قبر میں کیا جائے گا؟ تاریک کوٹھری ہے قبر، سانپوں کا مسکن ہے قبر، بچھڑوں کی اماج گاہ ہے قبر، کیڑوں مکوڑوں کی رہائش ہے قبر، تاریک ہے۔ اس کو ایمان اور اعمال کے نور سے منور کرنا پڑے گا۔ یہ اعمال اصل ساتھی ہیں، نہ مال نہ اہل و عیال۔ اعمال اصل ساتھی ہیں، اچھے عمل کیے تو جزا پالے گا، اور اگر برے عمل کیے، دو طرح کے ٹھکانے بنیں گے، حفرۃ من حفر النار۔ یہ کچی قبر، یہ گڑھا عام گڑھا نہیں، فرمایا یہ جہنم کی آگ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، اور روضۃ من ریاض الجنہ، یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ جس کو ہم فوقیت نہیں دیتے نا، اور دنیا میں مگن ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
آسمان سے آواز آئے گی فَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ البسوه من النار وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ۔ یہ سوالوں کا جواب نہیں دے سکا، مَن رَبُّک، وہ سوال جو اللہ نے پہلے ہی آؤٹ کر دیے، پیپر پہلے ہی آؤٹ کر دیا۔ میں سوال 3 پوچھوں گا تم سے، ان کے جواب تیار کر لینا۔ مَن رَبُّک، مَن نَبِیُّک، ما دینک۔ منافق سے، بے دین سے پوچھا جائے گا، کہے گا ہاں ہاں لا ادری، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ اقول ما یقول الناس، جو لوگ کہتے تھے میں وہی کہہ دیتا تھا۔ لوگ کہتے تھے یہ علی حجویری داتا ہے، دیتا ہے، مرا پڑا ہے اور داتا۔ لوگ اس کی قبر پر پڑی ہوئی صندوقچیوں میں ڈالتے ہیں، دینے والے یہ ہیں داتا جو ڈال رہے ہیں، وہ نیچے پڑا ہے وہ کس کو دیتا ہے؟ اقول ما یقول الناس، میں کہتا تھا یہ بری کرنے والا ہے، دولت شاہ اولاد دینے والا ہے، تنکا پیر میری قسمت بدلنے والا ہے، چاہے وزیر بنا دے، چاہے مشیر بنا دے، چاہے پریزیڈنٹ بنا دے، چاہے پرائم منسٹر بنا دے۔ جواب میں فرشتے کہیں گے لا دریت ولا تلیت، عقل سے بھی کام نہیں لیا کہ مرا ہوا انسان بھی دے سکتا ہے۔ لوگوں کے نزدیک جو سب سے بڑا ولی ہے، اس ولی سے تازہ تازہ مرا ہونا، اس ولی سے کہو جا تو رہا ہے پیر صاحب مجھے ذرا 5000 روپے ہی دے دے، دے دے گا؟ اتنی بھی ہمت نہیں اس کے اندر کہ آنکھ کھول کر اپنے مریدوں کو دیکھ لے جاتے ہوئے کہ کون کون سا مرید آنسو بہا رہا ہے میری موت پر۔ ننگا کرتے ہو پیر کو کہ نہیں کرتے؟ نہلانے کے لیے پیر کے کپڑے اتارتے ہو کہ نہیں اتارتے؟ پیر کا استنجا کرواتے ہو کہ نہیں کرواتے؟ اس کی اس جگہ پر ہاتھ لگاتے ہو کہ جس جگہ پر اگر وہ زندہ ہو شرم سے مر جائے کسی کو ہاتھ لگانے نہ دے۔ اچھی طرح مرید رگڑتے ہیں، اس کے کپڑے اتارتے ہیں، کبھی اس کو لکڑی کے تختے پر ڈالتے ہیں، غسل ہو گیا کفناتے ہیں، چارپائی پر، پھر اس کو کندھوں پر اٹھاتے ہیں۔ اتنا بھی اس کے بھی قابل نہیں کہ وہ خود استنجا کر سکے، نہا سکے، کپڑے بدل سکے، اٹھ کر چل کر قبرستان میں جا سکے۔ جب وہ مر گیا، یہ تو پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، جو اس کی قبر پر آیا خالی ہاتھ نہیں گیا، جھولیاں بھر کے دیتا ہے۔ اقول ما یقول الناس، میرا مذہب وہ تھا جو لوگوں کا تھا۔ فرشتے کہیں گے لا دریت ولا تلیت، عقل سے کام لیا ہوتا تو عقل بھی تجھ کو کہتی بے وقوف، وہ مر گیا تو زندہ، وہ نیچے تو اس کے اوپر، وہ تیرے قدموں سے بھی نیچے 5-6 فٹ نیچے، اور تو اوپر چڑھ کر کہہ رہا ہے دے دے۔ ولا تلیتا، اگر تو قرآن کو پڑھتا تو قرآن تجھ کو بتلاتا ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور تو کہتا ہے واہ پیرا شاہ جمال پتر دیتا ہے رتا لال۔ اس کے لیے حکم ہوگا ففرشوہ من النار، اس بدبخت کے لیے آگ کا بستر بچھاؤ۔ البسوہ من النار،
اس کو لباس پہناؤ آگ کا لباس، گندک کا لباس، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، اس کے لیے جہنم کی طرف سے ایک کھڑکی کھول۔ مرتے ہی انسان جہنم میں داخل نہیں ہوتا، مختلف عذاب ہوتے ہیں۔ آگ کا عذاب کیسے دیا جائے گا؟ کھڑکی جہنم کی طرف سے اس کی قبر میں کھول دی جائے گی۔ اب یہ اے سی لگے ہوئے ہیں، اس یونٹ کی ہوا ہم تک پہنچتی ہے، ہمارے جسم کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ ایسے ہی کھڑکی جب جہنم کی طرف سے کھولی جائے گی، جہنم کی گرم ہوائیں اس کی قبر میں آ کر اس کی قبر کو جہنم کا ٹکڑا بنا دیں گے۔ دوسرا خوش قسمت وہ ہوگا جس کے لیے حکم ہوگا فَافْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، البسوه من الجنہ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اس کے لیے جنتی بستر لاؤ اور بچھاؤ اس کے نیچے، جنتی لباس اس کو پہناؤ اور جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دو تاکہ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں، خوشبودار ہوائیں آئیں اور یہ اس کا مزہ اٹھائے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی میں مگن ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر بھی ہے، باقی رہنے والے بھی ہے۔ اب انسان دنیا میں جب پیدا ہوتا ہے کتنا محتاج ہوتا ہے، بول کر بتا نہیں سکتا، روئے گا، اور گونگے کی ماں، گونگے کی زبان گونگے کی ماں جانے گی میرے بچے کو بھوک لگی ہے، وہ اس کو دودھ پلائے گی، یہ خاموش ہو جائے گا۔ پیشاب اوپر، پاخانہ اوپر، اتنا محتاج، پھر یہ جوان ہوتا چلا جائے گا، جوانی کے مراحل طے کرے گا، آخر کار ایک وقت آئے گا اس کی گردن جھک جائے گی، کمر جھک جائے گی، ہاتھ کپ کپانے لگیں گے، آنکھیں جواب دے جائیں گی، دانت بوسیدہ ہو جائیں گے، کھانے کے قابل نہیں، نرم غذا دو میں چبا نہیں سکتا۔ دنیا میں دیکھ لیتا ہے، ہڈیاں کمزور ہو گئی، بینائی جاتی رہی، ہاتھ کپ کپانے لگے، اٹھنے کے قابل نہ رہا، اٹھتے ہوئے بھی ہائے اور بیٹھتے ہوئے بھی ہائے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت کیسی بہتر ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی نے، وہ جوانی کی بہترین عمر جس میں چہرے پر روئیں اگتی ہیں، ہلکے ہلکے بال، بھرپور جوانی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس عمر میں انسان جنت میں داخل ہوگا، جب جنت میں داخل ہوگا اللہ یہ عمر عطا فرمائے گا اور ہمیشہ اس کی یہی عمر رہے گی۔ اس کے شباب میں، جوانی میں تغیر نہیں آئے گا، فنا نہیں ہوگی کہ اس کے دانت بجنے لگ گئے، اب چبا نہیں سکتا چیزوں کو، اب دیکھ نہیں سکتا، اب اچھی طرح پکڑ نہیں سکتا، چمچے سے اس کے منہ میں لوگ ڈال رہے ہیں، نہیں۔ فرمایا جوان عمر جب داخل ہوگا جنت میں اسی عمر میں، اور اس کی جوانی کبھی فنا نہیں ہوگی، اسی حال میں رہے گی۔ خیر و ابقیٰ، بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ دنیا باقی رہنے والی ہے، کہاں گیا آپ کا باپ، کہاں گیا آپ کا دادا، پردادا، سکڑ دادا، کہاں گئے جہاں سب نے جانا۔ ابقا وہ زندگی ایسی ہے کہ یہاں تو موت آ جاتی ہے نا، نبی پر بھی، ولی پر بھی، نیک پر بھی، بد پر بھی، انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ اچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا
کہ کسی نبی کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک اللہ اس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ نہیں دکھا دیتا اور اس کو اختیار نہیں دے دیتا کہ دنیا میں رہنا ہے تو دنیا میں رہو، ہمارے پاس آنا ہے تو آ جاؤ۔ اللہ کے نبی اپنی بیماری کے آخری ایام میں انگلی بلند کر کے کہتے ہیں اللہم بالرفیق الاعلی۔ جبریل پیغام لے کر آئے اللہ کا، اللہ کے نبی یہ ملک الموت ہے، آپ کی روح قبض کرنے کی اجازت مانگ رہا ہے، اجازت دیں گے تو ٹھیک ہے، وگرنہ یہیں رہنا چاہتے ہو تو اللہ کہتا ہے رہو، اختیار ہے تم کو، دنیا کو اختیار کر لو یا اللہ کو اختیار کر لو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی پھر آپ ہم کو اختیار کر لینا، ہمارے پاس رہیے جب اللہ آپ کو اجازت دے رہا ہے۔ آپ فرمانے لگے اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ بس وہ رفاقت اعلیٰ چاہیے مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ بس تیرے پاس آنا ہے۔ اور وہ زندگی ایسی ہے ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والی، یہاں موت آ جائے گی، کوئی موت سے مبرہ نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ حی اور قیوم صرف اللہ کی ذات، اور وہاں اللہ جنتیوں اور جہنمیوں کے سامنے دمبے کی شکل میں جانور لے کر آئے گا، پوچھے گا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ جنتیوں سے بھی اور جہنمیوں سے بھی پہچانتے ہو اس کو؟ جی اللہ پہچانتے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ عرض کریں گے اللہ موت ہے، موت۔ ان کے سامنے اس موت کو اللہ ذبح کر دے گا اور کیا کہے گا؟ جہنمیوں جہنم میں رہو، اب موت نہیں آئے گی، لا یموت فیہا ولا یحیا، اور جنتیوں جنت میں رہو کہ اب موت نہیں آئے گی۔ خیر و ابقا، وہ زندگی بہتر بھی ہے، باقی رہنے والی بھی ہے۔ ہم کس زندگی کو اختیار کرتے ہیں؟ اور اگر ہم آخرت کو اختیار کرتے ہیں، ہم نے اب تک کیا ہے؟ مکان بنا لیے؟ جی بنا لیے۔ کاروبار چلا لیا؟ جی چلا لیا۔ اولاد پیدا ہو گئی؟ جی ہو گئی۔ سیٹ کر دیا ان کو؟ جی سیٹ کر دیا۔ کوئی ملازم ہو گیا، کوئی کاروبار میں لگ گیا، کسی کو گاڑی لے دی، کسی کو پراپرٹی لے دی۔ اچھا آخرت کے لیے کیا کیا؟ جی وہ بس 5 نمازیں پڑھ لیتے ہیں ہم ٹوٹی ٹوٹی، مہینے کے روزے رکھ لیتے ہیں۔ وہ جو فریضہ تھا جو اللہ نے ایک عائد کیا تھا اپنے نبی پر، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا، اور اللہ کے نبی نے پہنچا کر اپنی امت سے پوچھا حل بلغت، تو میں نے پیغام پہنچا دیا کہ نہیں؟ بل ادیت یا رسول اللہ، آپ نے پہنچایا ہی نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ یہی فریضہ اللہ نے ہمارے ذمے بھی لگا دیا۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جس نے بات سن لی اس تک پہنچائے، جس نے نہیں سنی وہ بات کون سی تھی جو ہم نے پہنچانی تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کی، محمد الرسول اللہ کی رسالت کی۔ یہ بات ہم نے وہاں تک پہنچانی تھی جہاں تک نہیں پہنچی۔ جو قبر کو سجدے کر رہے ہیں، قبر سے نظر و نیاز قبر پر دے رہے ہیں، اولاد مانگ رہے ہیں،
مکے میں حرم میں بیٹھ کر کہتے ہیں میں بیمار ہو گیا ہوں، جا کر 2 دیگیں داتا کے دربار پر چڑھا آنا، بیت اللہ میں بیٹھ کر۔ ہم نے یہ دعوت ان لوگوں تک پہنچانی تھی جو شرک کے چنجر میں پھنسے ہوئے۔ دوسری دعوت محمد الرسول اللہ کی ہم نے ان تک پہنچانی تھی جنہوں نے اللہ کے نبی کو چھوڑ کر اپنے اپنے ایمان گھڑ رکھے۔ تیرا کون؟ میرا وہ۔ تیرا کون؟ میں نہیں، اس کو تو میں نہیں مانتا، میں اس کو مانتا ہوں۔ کسی نے 12 بنائے، 14 معصوم بنائے، کسی نے 4 بنائے، چاروں برحق، 4 امام، چاروں برحق۔ کون کون سے؟ امام ابو حنیفہ کا مسلک فقہ حنفی، امام شافعی کا مسلک فقہ شافعی، امام مالک کا مسلک فقہ مالکی، احمد ابن حنبل کا مسلک فقہ حنبلی۔ یہ 4 مسالک، چاروں برحق، اللہ کے نبی بیچ میں سے غائب۔ اگر یہ کہتے نا کہ 5 مسلک اور 5 برحق، پھر بھی کوئی بات بنتی تھی کہ 4 تو تم نے جو اپنے بنائے ان کا تو تذکرہ کر دیا کہ یہ برحق ہیں، 5واں جو اصل امام تھا اس کا نام و نشان ہی مٹا دیا۔ یہ 4 کہاں سے آئے؟ اللہ اور اس کے نبی بنا کر گئے تھے ان 4 کو کہ 80 سال کے بعد امام ابو حنیفہ پیدا ہوں گے، 90 سال کے بعد مالک پیدا ہوں گے، امام مالک کے بعد امام شافعی آئیں گے، ان کے بعد احمد ابن حنبل آئیں گے۔ یہ سنیوں تمہارے ہیں اور شیعوں 12 تمہارے ہیں، جو حضرت علی سے شروع ہوں گے، پھر حسن، پھر حسین، پھر امام جعفر صادق، اور اس کے بعد پورے 12 کر لینا۔ اللہ کے نبی بتا گئے تھے ہمیں۔ ہم نے محمد رسول اللہ کی دعوت کن تک پہنچانی ہے؟ ان لوگوں تک جو اصل دعوت کو چھوڑ کر اماموں کے پیچھے لگ گئے۔ حالانکہ اللہ نے جس کو امام بنا کر بھیجا وہ ایک تھا اور اس کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے میرے امام کی زندگی نمونہ ہے۔ وہ کون سا امام ہے؟ امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک اور احمد؟ فرمایا نہیں، تمہارے لیے زندگی جو نمونہ ہے وہ کون ہے؟ وہ ابو بکر کا امام ہے، وہ عمر کا امام ہے، عثمان و علی کا امام ہے، طلحہ و زبیر کا امام ہے، سعید اور سعد کا امام ہے، عبد الرحمن ابن عوف اور ابو عبیدہ کا۔ ہم نے اس امام کو نعوذ باللہ کھٹے لائن لگا دیا، چل تو ریٹائر ہو گیا نا، تو ایک طرف بیٹھ۔ ہم نے جو اپنے بنائے ہیں نا، ہم ان کے لیے لڑے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ، یہ تحریک کس کی ہے؟ یہ فقہ جعفریہ کے نفاذ کی تحریک ہے۔ فقہ جعفریہ کس چیز کا نام ہے؟ قرآن کا نام ہے۔ فقہ جعفریہ نام ہے امام جعفر صادق کے اقوال کا۔ قرآن کہاں گیا؟ وہ پرانا ہو گیا تھا، ہم نے کہہ دیا بس لیٹسٹ زمانہ ہے، مشینی دور ہے، الیکٹرانک دور ہے، میڈیا کا دور ہے، کمپیوٹر سائنس کا دور ہے، موبائلوں کی زندگی ہے، لہذا وہ پرانا ہو گیا، ہم نے نیا لے آئے، لیٹسٹ ماڈل۔ یہ دعوت ہم نے ان تک پہنچانی تھی، پہنچائی ہم نے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو یہ دعوت ان تک پہنچاتے ہیں جن تک پہنچی نہیں، اور سوچنا ان لوگوں کو چاہیے کہ جو پہنچا نہیں رہے۔ یہ نہ سمجھو کہ بس یہ مولویوں کا
فریضہ ہے کہ تم پہنچاؤ، نہیں، یہ علماء کا بھی فریضہ ہے اور عام لوگوں کا بھی، جتنا جس کو پتہ ہے، کم از کم یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کلمے کا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لوگوں کو تو یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، جیسے اللہ کا کوئی شریک نہیں ایسے ہی محمد کا بھی کوئی شریک نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا اپنا کوئی بھائی نہیں تھا، اکیلا پیدا ہوا تھا عبداللہ کے گھر میں، اس کا کوئی شریک نہیں اس کی امامت میں، وہ امام اصل امام ہے، اسی کی پیروی کرنی ہے اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے میری سنت سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ سنت سے پیار کرنے والے بنو، نماز سنت کے مطابق پڑھو، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر طریقہ اسلام کا زندگی گزارنے کا سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ بآخر دعوانا الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ یہاں اٹک میں طیب صاحب کے سسر فوت ہو گئے ہیں، عقیدے والے انسان تھے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغوں کا باغ بنائے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔